وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا، ہم نے اس کو طور کی دائیں جانب سے پکارا اور راز کی گفتگو سے اس کو تقرب عطا کیا. یعنی خاص خصوصیت کے ساتھ ان کی یہ فضیلت ہے کہ ان سے باتیں کی، اور اپنی مہربانی سے اس کے بھائی ہارون کو نبی بنا کر اسے مددگار کے طور پر دیا. اللہ تعالیٰ اپنے احسانات یاد کرا رہے ہیں جو موسیٰ علیہ السلام پر فرمائے. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، اور اس کتاب میں اسماعیل علیہ السلام کا ذکر کرو. انہ کان صادق الوعد وکان رسولا نبیا، وہ وعدے کا سچا اور رسول نبی تھا. ہم دیکھ رہے ہیں کہ تقریباً ہر پارے میں وعدے اور عہد کی بات آ رہی ہے، اور یہ خوبیوں کی بنیاد ہے. یعنی کہ ایک مومن کے لیے اس کے اخلاق میں ایک خاص خوبی ہے کہ وہ اپنی کمٹمنٹس نبھائے. وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے. اسماعیل علیہ السلام کی ایک اور خاص بات بتائی جا رہی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس مرد پر رحم فرمائے جو رات کو اٹھے، نماز پڑھے اور اپنی بیوی کو بھی جگائے، اور اگر وہ نہ اٹھے تو اس کے چہرے پر پانی کے چھینٹے دے. اور اللہ اس عورت پر رحم کرے جو رات کو اٹھے، نماز پڑھے، شوہر کو بھی جگائے، اگر وہ نہ اٹھے تو اس کے منہ پہ پانی چھڑک دے. کان عند ربہ مردیا، اور اپنے رب کے نزدیک ایک پسندیدہ انسان تھے. اس سے بڑی کوئی چیز انسان کے لیے دنیا میں کوئی بڑی خوشخبری نہیں ہو سکتی کہ کسی کو یہ پتا چل جائے کہ اس کا رب اس سے راضی اور خوش ہے. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس، اور اس کتاب میں ادریس علیہ السلام کا ذکر کرو. بعض روایات میں آتا ہے کہ نوح علیہ السلام سے بھی پہلے دنیا میں آئے تھے. انہ کان صدیقا نبیا، وہ ایک سچے راست باز اور نبی تھے. وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، اور ہم نے انہیں بلند مقام پر اٹھایا تھا، یعنی اپنی خوبیوں کی وجہ سے بلند رتبہ پایا. اولئک الذین انعم اللہ علیہم، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے اپنا انعام فرمایا. یہ ہے خوش قسمت لوگ. من النبیین من ذریۃ آدم، آدم کی اولاد میں سے جو انبیاء ہیں، یہ چنے ہوئے لوگ ہیں، سب سے بہترین لوگ ہیں. وممن حملنا مع نوح، اور ان میں سے جن کو ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ سوار کیا، یعنی ان کی اولاد میں سے. ومن ذریۃ ابراہیم و اسرائیل، اور ابراہیم اور اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے بھی. وممن ہدینا واجتبینا، اور ان میں سے جن کو ہم نے ہدایت دی اور ہم نے چن لیا. اذا تتلی علیہم آیات الرحمن، جب ان پر رحمان کی آیات پڑھی جاتی تھی. خروا سجدا وبکیا، تو وہ سجدے میں روتے ہوئے گر پڑتے تھے. یہ ان کی خاص خوبی تھی کہ اللہ کے کلام کے آگے ان کے دل اتنے نرم تھے. یہ ان کے دلوں کا حال تھا. آج ہم بھی اللہ کے کلام کو پڑھتے ہیں، تلاوت بھی کرتے ہیں، سنتے بھی ہیں، کہ ہمارے دلوں پر یہ اثر نہیں ہوتا. تو جن کے ان لوگوں کو اللہ نے چنا کس بنا پر، جیسے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کی اولاد کے دل دیکھے تو سب سے بہترین دل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پایا، تو انہیں اپنے کام کے لیے چن لیا. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کسی کی شکل نہیں دیکھتا، کسی کا مال نہیں دیکھتا، وہ اس کا دل دیکھتا ہے. کیونکہ وہ دوسروں کو نظر نہیں آتا مگر اللہ کو نظر آتا ہے. تو وہ دیکھتا ہے کہ اس کے اندر کتنی خیر اور خوبی ہے، کتنی بھلائی ہے، وہ اندر سے انسان کتنا سچا ہے، اپنی نیت کا کتنا کھرا ہے. اور جب انسان کے اندر یہ اخلاص ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو مزید بھلائیوں سے نوازتے ہیں. صرف دنیا میں نہیں، اس کی زندگی میں، اس میں بھی، لیکن اس کے مرنے کے بعد بھی وہ سلسلے جاری رہتے ہیں. جیسے ابراہیم علیہ السلام کے ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح نسلوں میں ان کی خیر جاری ہو گئی. یہاں پر سجدہ ہے. فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غیا، پھر ان کے بعد وہ ناخلف لوگ ان کے جانشین ہوئے، یعنی ان پیغمبروں کی اولادوں میں سے بھی بعض جنہوں نے نماز کو ضائع کر دیا اور خواہشات نفس کی پیروی کی. بس قریب ہے کہ وہ گمراہی کے انجام سے دوچار ہوں. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک پیشن گوئی کی تھی کہ میرے 60 سال کے بعد ایسے لوگ آئیں گے جو اپنی خواہشات کے پیچھے لگ جائیں گے اور نمازوں کو ضائع کر دیں گے، اس کی ان کے نزدیک اہمیت نہیں رہے گی. اور پھر ان کا انجام بھی بتا دیا. الا من تاب وآمن وعمل صالحا، مگر جو توبہ کر لے، یعنی پچھلی زندگی میں جو غلطیاں ہوئی سو ہوئی، آئندہ کے لیے پلٹ آئیں. وآمن، ایمان لے آئیں، کیونکہ جب انسان نماز نہیں پڑھتا تو ایمان میں بھی خلل ہو جاتا ہے. وعمل صالحا، اور نیک کام کرنے لگے. نہیں، باقی نیک کام بھی اچھے ہیں لیکن نماز ٹاپ آف دا لسٹ.
فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا، ایسے لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور ان کے حق میں ذرا برابر بھی حق تلفی نہ ہوگی، ان پہ ظلم نہیں کیا جائے گا، ان کے نیک اعمال کا پورا پورا بدلہ ان کو دے دیا جائے گا۔ کیسی ہے وہ جنت؟ جنات عدن التی وعد الرحمن عبادہ بالغیب، ہمیشہ رہنے والی جنتیں، جنت عدن جس کا رحمان نے اپنے بندوں سے در پردہ وعدہ کر رکھا ہے، یعنی ان سامنے ابھی دکھائی نہیں لیکن وعدہ ہے کہ ان کو دیا جائے گا۔ انہ کان وعدہ مأتیا، اس کا وعدہ پورا ہو کر رہنا ہے، یقیناً پورا ہوگا۔ اگر اللہ اپنے بندوں سے وعدے پورے کرنے کا بار بار حکم دیتا ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ خود وعدہ کی خلاف ورزی کرے؟ کیسی ہے وہ جنت؟ لا يسمعون فیہا لغوا الا سلاما، وہاں وہ کسی قسم کی کوئی لغو بےہودہ بات نہ سنیں گے، یعنی ان کے کانوں کو بھی قرار آ جائے گا۔ دنیا میں آپ دیکھیں آپ کے پاس ساری نعمتیں ہوں، لیکن اگر آپ کا کسی بد اخلاق شخص سے واسطہ ہو اور وہ اس کی زبان اچھی نہ ہو تو چھوٹی چھوٹی باتیں آپ کو تکلیف میں مبتلا رکھیں، حتیٰ کہ آپ اپنی زندگی کی ساری نعمتیں بھول جاتے ہیں صرف دوسرے شخص کی بد زبانی کی وجہ سے۔ تو یہ ایک بہت ہی پینفل چیز ہوتی ہے کہ انسان ایسے لوگوں میں ہو کہ جو زبان کے اچھے نہ ہوں۔ وہاں پر کیا ہے کہ جنت میں دور دور کوئی ایسا شخص نہیں ہوگا کہ جو اپنی زبان سے کسی کو تکلیف دے یا ان کو کوئی ایسی بات سننی پڑے جو ان کے دل دماغ کے اوپر ایک پریشانی کا باعث ہو۔ الا سلاما، مگر سلامتی، پیس، امن۔ وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا، اور ان کے لیے ان کا رزق صبح اور شام ہوگا اور اس کے علاوہ بھی جب وہ چاہیں۔ تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا، یہ ہے وہ جنت جس کا وارث ہم اپنے بندوں میں سے اس کو بنائیں گے جس نے تقوی اختیار کیا، جو اللہ سے ڈرتا رہا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے رب کے حکم کے بغیر نہیں اترا کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل چاہتا تھا کہ جبریل بار بار آئے، اور آپ نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ جب اللہ کا حکم ہوتا ہے، اذن ہوتا ہے، جب ہم آتے ہیں۔ جو کچھ ہمارے آگے ہے اور جو کچھ پیچھے ہے اور جو کچھ اس کے درمیان ہے، ہر چیز کا مالک وہی ہے اور تمہارا رب بھولنے والا نہیں ہے۔